حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ نے صحابہ کی اور اہل بیت کی تعریف کی ہے. قرآن کریم میں جب غور کریں تو ان مقدس شخصیات صحابہ اور اہل بیت نبی کے متعلق 3 قسم کی آیتیں ملتی ہیں. ایک قسم کی آیات وہ ہیں جن میں ان کی تعریف کی گئی، ان کی توصیف کی گئی، ان کی مدح کی گئی، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، ان کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے. اور قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس طرح کی آیات سے. کہیں یہ ذکر کیا کہ یہ رکوع میں ہے، کہیں ہے کہ یہ سجدے میں گرے رہتے ہیں، کہیں ہے ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشانات ہیں، کہیں ذکر ہے کہ ان کے اللہ نے کردار اور اطوار اور خوبیوں کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا، کہیں ذکر کیا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل عطا کیا ہے، کہیں ان کے ساتھ اللہ نے کچھ اور قسم کی خصوصیات، ان کے گھوڑوں کی تعریف، ان کی عبادت کی تعریف، ان کے جہاد کی تعریف، ان کے انداز تبلیغ کی تعریف، ان کی مجلس کی تعریف، ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی تعریف. یہ قرآن کریم بھرا ہوا ہے. کوئی ایک آیت نہیں جس کو میں کھولوں، آیتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو نہ مانا جائے تو قرآن کریم مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کے متعلق 3 قسم کی آیات، آل بیت نبی کے متعلق 3 قسم کی آیات قرآن کریم پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ نے بیان کی ہے. پہلے نمبر کی آیات جن میں ان کی تعریف کی گئی، ان کی توصیف کی گئی، ان کی مدح کی گئی، ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا، ان کے درجات ذکر کیے گئے، ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور ان کی صفات حمیدہ کو ذکر کیا گیا ہے. اور یہ آیات سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اور دوسرے نمبر کی وہ آیات ہیں صحابہ اور اہل بیت کے متعلق جس میں اللہ نے ان کی مکمل مغفرت کا اعلان کیا، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کے وعدے کیے، اللہ نے ان کو اپنی رضا کے تمغے عطا کیے. یہ دوسری قسم کی آیات ہیں. کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب کے ساتھ اچھی جزا یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پارہ 30 سورہ بینہ کے آخر میں کہ اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ چیز ذکر کر رہا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہیں فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، سورہ حجرات پارہ 26 سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں کہ ان سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا اعلان ہے. اور کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے اے نبی آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں یہ دوسرے قسم کی آیات ہیں جو ان مقدس لوگوں کے لیے چل رہی ہیں. اور ایک تیسرے قسم کی آیت بھی ہے جو پارہ 26 میں سورہ فتح کی آخری آیت ہے. اس کو ذرا پڑھیے، بار بار پڑھیں، غور سے پڑھیں اور اس کے الفاظ پہ ترجمے میں غور کریں، انشاءاللہ بات کھل جائے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ رہتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ سچے رسول ہیں. کیونکہ وہ پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہیں، ان کی زندگیوں میں غور کریں. سچے نبی کی صحبت کا اثر کیسے پڑا اور زندگیاں کیسے بدل گئیں. اگر یہ بناوٹی ہوتے تو جو ان کے ارد گرد ہیں وہ دنیا کے طلبگار ہوتے، وہ لالچی ہوتے، وہ خود غرض ہوتے، وہ 2 نمبر ہوتے، وہ بے ایمان ہوتے، وہ غدار ہوتے، وہ دھوکے باز ہوتے، وہ فراڈیے ہوتے، وہ صحیح لوگ نہ ہوتے. لیکن اللہ کہتا ہے ایسے نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. دلیل میں وہ لوگ ہم پیش کرتے ہیں جو اس نبی کے ساتھ ہیں، صحبت میں، ایمان میں، نماز میں، جہاد میں، سفر میں، حضر میں، ہر لمحے نبی کے ساتھ ہیں. یہی تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت میں آئے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. اللہ کہتا ہے ان کی زندگیوں میں ذرا غور کرو.
اب یہاں سے صحابہ کی تعریف شروع ہوئی، اور جو صحابہ سے نفرت رکھتا ہے تیسرے قسم کی آیت یہ ہے جس میں اس کی پوزیشن کو واضح کیا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ اعلان کر رہے والذین معہ، وہ لوگ جو اس نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، نرمی اور لچک نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور یہ اللہ اور رسول کے چاہنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحیم اور کریم ہیں، آپس میں شفیق ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور انہوں نے پچھلے تمام ان کے جو نفرتیں اور عصبیتیں تھیں زمانے جاہلیت میں وہ ساری کل عدم ہو گئی۔ اب یہ رحماء بینہم ہے اس نبی کے آنے کے بعد۔ تراہم رکعا، اللہ کہتا ہے تو دیکھتا ہے انہیں رکوع میں جھکے ہوئے، سجدہ، سجدوں میں گرے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اپنے اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یبتغون فضلا، یہ اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی رضا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کہتا ہے اتنے عبادت گزار ہیں کہ اس عبادت کا اثر ان کی پیشانیوں پہ محراب کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ صفات، ان کی یہ خوبیاں تورات میں ہزاروں سال پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اور اس دور میں حضرت موسیٰ کی امت کو بتایا تھا کہ جو میرا آخری رسول آئے گا اس کے صحابہ کیسے ہوں گے، اس کے شاگرد کتنے کمال کے ہوں گے، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی۔ یہ میں نے آج سے ہزاروں سال پہلے تورات میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ وفی الانجیل ومثلہم فی الانجیل، اور آج سے صدیوں پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ پر جو انجیل اتاری اس میں بھی ان صحابہ کی میں نے تعریفیں کی ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ یہاں تک تو تعریف ہو گئی، آگے کیا فرمایا غور کیجئے۔ اب اللہ کہتے ہیں یہ جو جماعت ہے اور یہ نبی، اس کی مثال کھیتی کی طرح ہے، جیسے کوئی کسان اپنی کھیتی پر محنت کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں پانی لگاتا ہے، وہاں بیج ڈالتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ محنت کا پھل کب نکلے گا۔ اب وہ بیج وہاں سے ایک پودے کی شکل میں سر نکالتا ہے، اور پہلے وہ اس پودے کا تنا پتلا سا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ موٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اس کا رنگ بڑھتا ہے اس کے اندر، پھر وہ ایک خوبصورت چیز سامنے آتی ہے۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ کھیتی تیار ہو گئی، اللہ کہتا ہے کسان خوش ہوتا ہے، یعجب الزراع، اور وہ کسان خوش ہے، اس کی محنت رنگ لے آئی، کھیتی کو دیکھ کے کسان خوش ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور جو دشمن ہے وہ اس کھیتی کو دیکھ کے جل گیا ہے، اس کے اندر آگ لگ گئی ہے کہ یہ اتنی کھیتی کیسے تیار ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے ان صحابہ کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ نبی نے کس طرح زمین کو ہموار کیا، نبی نے اپنا لہو لگایا، نبی نے اپنے آنسو پھینکے، نبی نے زمین کو نرم کیا، اس میں قرآن کی بارش ہوئی، کہیں توحید کا بیج ڈالا، کہیں رسالت کا بیج پھینکا، کہیں تقوی کا بیج پھینکا، کہیں ایمان کا بیج پھینکا، کہیں اس نبی نے عبادت کا بیج پھینکا، اور یہ مختلف بیج نبی پھینکتا جا رہا ہے، یہ دلوں کی زمین ہموار ہوتی جا رہی ہے، قرآن کا پانی وحی کا لگتا جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ توحید کے پھل نکلے، یہ نبی کے عشق کے پھل لگے، پھر وہاں تم نے دیکھا پھول لگے، پھر تم نے دیکھا یہ پھل جوان ہو گئے، پھر تم نے دیکھا یہ تنا طاقتور ہوا، پھر تم نے دیکھا یہ ایک سے ایک جماعت بن گئے، پھر تم نے دیکھا یہ زمانے میں چھا گئے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر نبی خوش ہو رہا ہے کہ واہ ربا تیری قدرت، کہاں کل میں اکیلا تھا، حالات کچھ اور تھے، اور آج تو نے یہ کھیتی ہری بری کر دی ہے کہ آج یہ جبینیں تیرے آگے جھک رہی ہیں، تیرے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، تیرے نام پہ گردنیں کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ شہر چھوڑ رہے ہیں، تیرے نام پہ ہجرت کر رہے ہیں، تیرے نام پہ روتے ہیں، تیرے نام پہ لڑتے ہیں، تیرے نام پہ گلے لگاتے ہیں، تیرے نام پہ محبت کرتے ہیں۔ بس یہ وہ میری محنت ہے جس کو دیکھ کر میں خوش ہو چکا۔ لیغیظ
बिहिमुल कुफ्फार, लेकिन अल्लाह कहता है जो काफिर है वो जल गया है, उसके अंदर आग लग गई है इनको देखकर। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, ये एक तीसरी आयत है जो सहाबा के बारे में आई है कि सहाबा तो काबिल तारीफ भी हैं, बख्शे हुए भी हैं, जन्नती भी हैं, अल्लाह की रिजा भी मिल गई है, नमाजी भी हैं, मुत्तकीन भी हैं, परहेजगार भी हैं। उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ये सारा कुरान है जो मैं पढ़ रहा हूं, ये बराह रास्त असहाब रसूल की तारीफें हो रही हैं। अल्लाह कहता है ये है वो अजीम लोग जिनको नबी देख के फख्र कर रहा है, जिनको नबी देख के खुश होता है, जिनको नबी देख कर बाग बाग हो जाता है। और जो नबी के दुश्मन है, अबू जाल एंड कंपनी, अबू लहब एंड कंपनी, और इसी तरह वलीद बिन मुगीरा, और इसी तरह बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े बदमाश, वो जब सहाबा की ताकत को देख रहे हैं, इनकी दलेरी को, इनकी सिफात को, इनकी सखावत को, मैदान में कूद जाने को, इनकी दलेरी को, तो उनके अंदर आग लग गई है कि यह जमात कैसे ऊपर आ रही है। अब अल्लाह कहता है कि जो काफिर है वो सहाबा से जर रहा है, जो ईमान वाला है वो सहाबा को देख के खुश हो रहा है। इमाम मालिक से खलीफा हारून रशीद ने सवाल किया, जो आधी दुनिया का बादशाह था। उसने कहा जो शख्स सहाबा से मोहब्बत नहीं करता उसके बारे में क्या फतवा है। इमाम मालिक ने कहा वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो काफिर होगा। उसने कहा दलील क्या है? कहा कुरान करीम तुमने नहीं पढ़ा, पारा 26 सूरह फतह की आयत आखिरी है, आयत नंबर 29, उसमें अल्लाह ने खुद फरमाया है जो सहाबा से जलता है, अल कुफार का लफ्ज है कि वो तो काफिर है, ये काफिर की जमा है। तो जब अल्लाह खुद उसको मुसलमान नहीं कह रहा, इमाम मालिक उसके लिए कैसे लचक पैदा कर सकता है? हारून रशीद हैरान हो गया कि वाकई सहाबा इस मर्तबे पे गए कि अल्लाह उनके साथ बुग़्ज़ रखने वाले के लिए लफ्ज कुफार इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये फतवा मेरे रब का है। तो मैं जो अर्ज करता हूं, सहाबा से तो आले सुन्नत मोहब्बत रखते हैं, आले बैत से मोहब्बत रखते हैं, नबी की सारी बीवियों से मोहब्बत है, तमाम औलाद से मोहब्बत है, तमाम खानदान बनी हाशिम से मोहब्बत है, जनाब अली से मोहब्बत है। हमारे यहाँ तो किसी की तौहीन जायज ही नहीं है, जो करेगा वो भुगतेगा दुनिया में भी और आखिरत में। और हम कहते हैं इसकी सजा 10 साल भी कम है सहाबा और आले बैत की तौहीन की। इसकी सजा इस मुसलमानों के मुल्क में सजाए मौत होनी चाहिए। क्यों मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जैसे नबी की तौहीन इंसान के लिए सजाए मौत लेकर आती है, ये कुरानी शख्सियात हैं, इनके लिए तो सजाए मौत का कानून पास होना चाहिए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तौहीन पर भी 10 साल सजा, और अबू बकर सिद्दीक की तौहीन पर भी 10 साल सजा। कुछ फर्क तो होना चाहिए था, लेकिन अभी तो ये बहुत कम है। और आज हम कुछ अजीब मंजर मुल्क में देख रहे हैं, मुल्क बंद हो रहा है, रोड बंद हो रहे हैं, शहर बंद हो रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे मियां, सहाबा को ये इज्जत देने वाला कौन है? जब हमने तौहीन करनी नहीं है तो हमें तकलीफ क्या है? जब हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे दिल में आले बैत, हम कहते हैं आले बैत की गुस्ताखी पर भी 10 साल सजा हमें मंजूर है, जो सुन्नी भी करे उसको उठा के आप सजा दें, जेल में डालें, हम उसके पीछे कभी भी नहीं आएंगे। और आज आले सुन्नत, आले बैत के तहफ़्फ़ुज़ के इस बिल पर भी पाकिस्तान में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि आले सुन्नत ने कभी तौहीन की नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, हमें सहाबा की अजमत को समझना चाहिए, सहाबा के मर्तबे को समझना चाहिए, और जो सहाबा को नहीं चाहते उनके मकाम को भी वाज़े देखना चाहिए।